ہم سب کو لگتا ہے کہ ایمیزون کا اصل راز اس کی زمین اور خوفناک ندیوں میں چھپا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایمیزون کا سب سے بڑا راز زمین پر نہیں بلکہ زمین سے 200 فٹ کی اونچائی پر اس کی گھنی چھت یعنی اس کی کینپی میں تیر رہا ہے۔ کیونکہ اس آسمانی دنیا میں زمین والے رولز کام نہیں کرتے، یہاں ہوا میں بہنے والی ندیاں فلائنگ ریورز ہیں۔ دنیا کی سب سے جان لیوا بیماری کینسر کا علاج یہاں ایک جانور کے جسم پر پیدا ہو رہا ہے، اور یہاں ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جو خطرہ محسوس ہوتے ہی اپنا خون غائب کر کے شیشے کی طرح بالکل ٹرانسپیرنٹ یعنی آر پار دکھنے لگتی ہے۔ ویلکم ٹو ہڈن ارتھ۔ آج ہم زمین چھوڑ کر ایمیزون کے اس اندیکھی دنیا میں انٹر ہوں گے جہاں کے رولز انسانی سوچ سے باہر ہیں۔ ایمیزون کے اس گرین ہیل کو دھیان سے سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس کی کینپی کی بایولوجیکل انجینئرنگ کو دیکھنا ہوگا، تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایمیزون کا یہ عظیم سسٹم جو اس وقت آپ کو اور مجھے آکسیجن پہنچا رہا ہے، آخر وہ کام کیسے کرتا ہے۔ یہ کینپی کوئی عام درختوں کا جھنڈ نہیں ہے، اصل میں یہ ایک بایولوجیکل فورٹریس یعنی ایک قلعہ ہے جو ایک بہت ہی وحشی اور خاموش لڑائی کا نتیجہ ہے۔ دراصل ایمیزون کی دلدلی زمین پر دھوپ گرنا ایک بہت بڑی لگژری ہے۔ اس دھوپ کو حاصل کرنے کے لیے درخت ایک دوسرے کے ساتھ آسمان کی طرف ریس لگاتے ہیں۔ جو درخت دھوپ تک نہیں پہنچ پاتا وہ مر جاتا ہے۔ اس لڑائی میں بچے ہوئے درخت آسمان کے قریب جا کر آپس میں اتنی بری طرح انٹرلاک جاتے ہیں جو ان کی ایک ٹھوس سالڈ چھت بن جاتی ہے۔ یہ چھت اتنی گھنی ہوتی ہے کہ 12 بجے بھی جب آسمان پر سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، نیچے زمین پر گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ آسمان کی صرف 2% دھوپ ہی زمین تک پہنچ پاتی ہے۔ اگر یہ 200 فٹ اونچی پروٹیکٹیو چھت نہ ہوتی تو دھوپ کی وحشت سے نیچے رہنے والے سارے جانور اور مٹی سب جل کر راکھ ہو چکے ہوتے۔ یہ کینپی ایمیزون کا ایک زندہ ایئر کنڈیشنر ہے جو پورے جنگل کو ٹھنڈا رکھتا ہے، لیکن اس چھت کا سب سے دماغ ہلا دینے والا راز دھوپ روکنا نہیں ہے۔ اصل میجک ان پتوں کے اندر چل رہا ہے۔ ایمیزون کی سب سے بڑی ندی زمین پر نہیں آسمان میں بہہ رہی ہے۔ سائنٹسٹس اسے فلائنگ ریور کہتے ہیں۔ عام انسان کو لگتا ہے کہ جنگل میں دھوپ آتی ہے اور پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، لیکن ایمیزون میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں کا ہر ایک درخت کسی زندہ واٹر پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک بڑا درخت ہر دن زمین کی گہرائی سے لگ بھگ 1000 لیٹر پانی کھینچتا ہے۔ اس پانی کو اپنے پتوں کے ذریعے آسمان میں شوٹ کر دیتا ہے۔ اس پروسیس کو ٹرانسپیریشن کہتے ہیں۔ ذرا اس اسکیل کو تصور کریں، جب ایمیزون کے 390 بلین درخت بنا کسی آواز کے آسمان میں پانی پھینکتے ہیں تو ہوا میں ایک ایسی انویزیبل ندی بن جاتی ہے جس کا پانی زمین پر بہنے والی ایمیزون ریور سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہوا میں تیرتی ہوئی یہ ندیاں بنا کسی کناروں کے پورے ساؤتھ امریکہ پر اڑتی ہیں، بادل بنتی ہیں اور پھر بارش بن کر دنیا بھر کے موسم کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ کینپی صرف جنگل کو زندہ نہیں رکھتی، یہ ہماری ارتھ کا ویدر سسٹم کا انجن ہے۔ لیکن اس آسمانی دنیا میں زندہ رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہاں جہاں ایسی عظیم طاقت ہے، وہاں خطرہ بھی اتنا ہی ایکسٹریم ہے۔ اس چھت پر زندہ رہنے کے لیے آپ کو طاقت نہیں، دھوکہ دینا آنا چاہیے، اور اس دھوکے کا سب سے بڑا ماسٹر ہے ایمیزون کا سلوتھ۔ عام ڈاکومنٹریز یا کتابوں میں سلوتھ کو بس ایک بہت سست، آلسی اور بے وقوف جانور بول کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آخر یہ اتنا سلو کیوں ہے، لیکن یہاں کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ سلوتھ کی سستی اس کی بے وقوفی نہیں، یہ اس کی سب سے بڑی سروائیول اسٹریٹجی ہے اور اس کا بائیو کیمیکل ویپن ہے۔ سلوتھ پیٹلز کھاتا ہے جن میں انرجی بہت کم ہوتی ہے۔ اپنی انرجی بچانے کے لیے وہ انتہائی سلو موو کرتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ہفتے میں ایک ہی درخت پر الٹا لٹکا رہتا ہے تو بالوں کے اندر ایک پورا نیا ایکو سسٹم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم پر الجی یعنی گرین کائی، فنگائی
اور ایسے چھوٹے کیڑے اگنے لگتے ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے۔ جب یہ گرین الجی اس کے جسم پر پھیل جاتی ہے تو سلوتھ ان درختوں میں پوری طرح غائب ہو جاتا ہے، بالکل ایک زندہ درخت کی طرح۔ اوپر آسمان سے دیکھنے والے کسی بھی خوفناک شکاری کو سلوتھ نہیں بلکہ صرف پتے اور درخت کا تنا نظر آتا ہے۔ یہ اس کی انویزیبلٹی کلاک ہے۔ لیکن اس سب میں ایک ایسی حیران کن بات چھپی ہے جو سائنس کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ سلوتھ کے بالوں میں اگنے والی ایک مخصوص فنگی میں سے سائنٹسٹ نے ایسی میڈیسنز ڈھونڈ نکالی ہیں جو انسانوں میں بریسٹ کینسر، ملیریا اور دوسری جان لیوا بیماریوں کے سیلز کو ختم کر سکتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک جانور جو پوری زندگی درخت سے الٹا لٹکا رہتا ہے، اس کے جسم پر کینسر جیسی بیماری کا علاج اگ رہا ہے۔ یہ ایمیزون کی کینپی کا وہ راز ہے جو عام انسان سوچ کی حد سے بہت آگے ہے۔ لیکن کینپی میں دھوکے اور چھپنے کا یہ کمپٹیشن صرف ایک زندہ درخت بننے تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا اور غور سے دیکھیں تو ایمیزون کی اونچائیوں میں ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جس نے سائنس فکشن موویز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، دی گلاس فراگ۔ کینپی کے پتوں پر بیٹھا یہ چھوٹا سا مینڈک دیکھنے میں بالکل عام سا لگتا ہے، لیکن یہاں شکاری بہت تیز ہیں اور چھپنے کی جگہ بہت کم۔ جیسے ہی گلاس فراگ کو کسی دشمن کا ڈر محسوس ہوتا ہے، یہ نیچر کی سب سے ایکسٹریم کیموفلیج ٹرک یوز کرتا ہے۔ یہ اپنے جسم کا لگ بھگ 90% لال خون کھینچ کر اپنے ہی لیول کے اندر چھپا لیتا ہے۔ خون کے ہٹتے ہی اس کا پورا جسم بالکل شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ یعنی آر پار دکھنے والا ہو جاتا ہے۔ شکاری کو سامنے صرف ایک ہرا پتا نظر آتا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا مینڈک نہیں۔ اور جیسے ہی خطرہ ٹل جاتا ہے، یہ اپنا خون واپس جسم میں پمپ کر لیتا ہے اور نارمل ہو جاتا ہے۔ ایسی عجیب اور ایڈوانس بائیو فزکس دنیا کے کسی اور جانور میں نہیں ملتی۔ اسی اندیکھی چھت پر ایک اور پرندہ رہتا ہے جو دیکھنے میں بہت معصوم اور خوبصورت لگتا ہے، ٹوکین۔ اس کی بڑی اور رنگین چونچ کو دیکھ کر عام انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کے وزن سے یہ پرندہ نیچے دلدل میں گر جائے گا۔ آخر نیچر نے اتنے چھوٹے پرندے کو اتنی بڑی چونچ کیوں دی؟ اس کا جواب ٹوکین کی ڈائٹ نہیں بلکہ ایمیزون کی گرمی ہے۔ اصل میں ٹوکین کی چونچ اس کے لیے ایک ایڈوانسڈ ایئر کنڈیشنر کا کام کرتی ہے۔ ایمیزون کی شدید گرمی اور ہیومیڈیٹی میں ٹوکین اپنی جسم کی ایکسٹرا گرمی کو بلڈ ویسلز کے ذریعے اپنی چونچ میں بھیجتا ہے اور وہاں سے وہ گرمی ہوا میں خارج ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا کولنگ سسٹم ہے۔ اور رہی بات اس کی معصومیت کی، تو وہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ ٹوکین ویسے تو عام طور پر پھل فروٹس کھاتا ہے، لیکن موقع ملنے پر یہ اپنی اس بڑی چونچ کا استعمال کر کے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں جا کر ان کے انڈے اور چھوٹے بچے کو بھی بے رحمی سے کھا جاتا ہے۔ اس کینپی میں کوئی بھی چیز ویسی نہیں ہے جیسی وہ نظر آتی ہے۔ اور انہی معصوم دکھنے والے پرندوں کی آوازوں کے بیچ اچانک اس جنگل کے ایسے خوفناک آواز گونجتی ہے جو کسی مانسٹر کی لگتی ہے۔ یہ ایمیزون کے ہاؤلر منکی ہے۔ ہاؤلر منکی ایمیزون پر موجود سب سے اونچی آواز نکالنے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ ان کی چیخ لگ بھگ 5 کلومیٹر دور تک سنائی دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آواز کسی شکار کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ٹیریٹری یا علاقے کو بچانے کے لیے نکالی جاتی ہے۔ کینپی میں اگر 2 قبیلوں کے بیچ فزیکل لڑائی ہو تو درخت کی چوٹی سے نیچے گرنے کا سیدھا مطلب ہے موت۔ اس لیے یہ بندر فزیکل لڑائی کا رسک لینے کی بجائے صرف اپنی اس وحشی آواز سے دشمنوں کو ڈرا کر دور رکھتے ہیں۔ لیکن اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ گلاس فراگز، ٹوکین اور اتنا شور مچاتے بندر آخر آپس میں مل کر اتنا ڈر کس سے رہے ہیں؟ ایسی کون سی آفت ہے جو ان سب کو کھا سکتی ہے؟ ان سب کے ڈر کی واحد وجہ ہے کینپی کا الٹیمیٹ ایپیکس پریڈیٹر، دی ہارپی ایگل۔ ہارپی ایگل کسی عام عقاب جیسا نہیں ہے، یہ ایک جیتا جاگتا ڈائناسور ہے۔ اس کی ونگ سپین یعنی پروں کا سائز 7 فیٹ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس عقاب کی سب سے خوفناک چیز اس کے پنجے ہیں۔ ایک جوان ہارپی ایگل کے پنجے ایک اڈلٹ گریزلی بیئر کے پنجوں سے بھی زیادہ بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں۔ جب یہ کینپی کے اندھیروں میں سے نکلتا ہے تو یہ صرف چھوٹے پرندے نہیں پکڑتا، یہ ہوا کو چیرتے ہوئے آتے ہیں
اور انہی شور مچاتے ہوئے زندہ بندروں اور سلوتھس کو ہوا میں اڑا لیتے ہیں۔ ان کے پنجوں کی بائٹ فورس اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی جھٹکے میں بندر کے اسکل کو کرش کر سکتے ہیں۔ زمین پر بے شک جیگوار کی وحشت ہے، لیکن آسمان میں صرف اور صرف ہارپی ایگل کی حکومت ہے۔ یہاں موت جب بھی آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی، لیکن ہارپی ایگل ہو، سلوتھس ہوں یا پھر ہوا میں بہنے والے فرائنگ ریورز، یہ سب کچھ صرف اس لیے زندہ ہے کیونکہ ایمیزون کی کینوپی ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ میگا شیلڈ ان سب کا گھر ہے، لیکن آج یہ قلعہ ٹوٹ رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں انسان نے اپنے مفاد کے لیے ایمیزون کی کینوپی میں اتنے بڑے سوراخ کر دیے ہیں کہ اب خطرناک دھوپ اس اندھیری زمین تک پہنچ رہی ہے جسے کروڑوں سال سے صرف اندھیرے کی عادت تھی۔ جب کینوپی ٹوٹتی ہے تو زمین سوکھ جاتی ہے۔ زمین سوکھتی ہے تو پانی پمپ ہونا بند ہو جاتا ہے اور فلائنگ ریورز نہیں بنتے۔ اور سوچئے جب آسمان سے ندیاں ہی ختم ہو جائیں گی تو ایمیزون کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے موسم کا سسٹم ویسے ہی کولیپس ہو جائے گا۔ اگر ایمیزون کی کینوپی کے مزید 15% حصے کاٹ دیے گئے تو بچا ہوا پورا جنگل ایک ایسی چین ری ایکشن میں پھنس جائے گا جہاں درخت اپنے آپ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عظیم رین فارسٹ ایک سوکھے میدان یعنی سوانا میں بدل جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جنگل کو ہم نیچے سے بے بس سمجھتے ہیں، لیکن اوپر ایک مکمل سائنس فکشن دنیا آباد ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو ہڈن ارتھ کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس پلانٹ کے راز جاننے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ ہے ہڈن ارتھ اور ہماری ایمیزون سیریز کے سب سے خوفناک راز ابھی کھلنا باقی ہیں، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔